اگر خدا چاہتا کہ لوگ اس پر یقین کریں تو اس نے یہ یقین اتنا مشکل کیوں رکھا؟ یہ سوال کسی شکایت سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوال اس لمحے پیدا ہوتا ہے جب انسان پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ آسان چیزیں زندگی میں کبھی وہ اثر نہیں رکھتیں جو مشکل چیزیں رکھتی ہیں۔ اگر یقین واقعی نجات کا راستہ ہے، اگر یہ انسان کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، تو پھر یہ راستہ اس قدر دھندلا کیوں ہے کہ اس پر چلتے ہوئے انسان خود بھی بار بار لڑکھڑاتا ہے؟ یہ سوال دراصل خدا کے بارے میں کم اور انسان کے بارے میں زیادہ ہے، مگر ہم اکثر اس فرق کو سمجھنے سے پہلے ہی دفاعی ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک عجیب مخلوق ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سچ چاہتا ہے، مگر جب سچ اس کی سہولت کے خلاف ہو تو وہ فوراً اس پر اعتراض شروع کر دیتا ہے۔ اگر خدا واقعی چاہتا کہ لوگ مان لیں تو اسے صاف صاف ہونا چاہیے تھا۔ یہ جملہ بظاہر بہت معقول لگتا ہے، مگر اس کے اندر ایک خاموش مفروضہ چھپا ہوا ہے، اور یہی مفروضہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ مفروضہ یہ ہے کہ یقین کی قدر اس کی آسانی میں ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سوچ کی عمارت پہلی بار دراڑ لیتی ہے۔ ہم نے کب یہ مان لیا کہ جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہو وہ سب سے زیادہ آسان بھی ہونی چاہیے؟ زندگی میں کون سی چیز ایسی ہے جو بغیر قیمت کے ملتی ہو اور پھر بھی انسان کو بدل دیتی ہو؟ محبت آسان نہیں، ذمہ داری آسان نہیں، سچ بولنا آسان نہیں، خود کو بدلنا آسان نہیں، پھر یقین کیوں آسان ہونا چاہیے؟ اس سوال کے اندر ایک عجیب قسم کی انٹائٹلمنٹ چھپی ہوئی ہے، جیسے انسان یہ سمجھ بیٹھا ہو کہ اگر خدا ہے تو اسے ہمارے معیار پر پورا اترنا چاہیے، ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اگر یقین آسان ہوتا تو وہ یقین نہیں رہتا، وہ ایک نیچرل ری ایکشن بن جاتا۔ جیسے آگ جلتی ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے، اس میں کوئی اخلاقی قدر نہیں ہوتی، کوئی انتخاب نہیں ہوتا۔ مگر یقین کا تصور ہمیشہ انتخاب کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ انکار ممکن ہو۔ اگر انکار ممکن نہ ہو تو ماننے میں کوئی وقار نہیں رہتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے کانٹ نے اخلاقی فلسفے میں بار بار دہرایا کہ اخلاق کی قدر وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان مجبوری کے بغیر صحیح کا انتخاب کرے۔ اگر خدا اس طرح ظاہر ہو جائے کہ انکار ممکن ہی نہ رہے تو پھر انسان ایک اخلاقی وجود نہیں رہتا، وہ ایک پروگرامڈ اینٹی بن جاتا ہے۔ اس کی نیکی نیکی نہیں رہتی، وہ صرف کریکٹ فنکشننگ رہ جاتی ہے۔ اور شاید یہی وہ بات ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ خدا اگر چاہے بھی تو وہ ایسی مخلوق کیوں چاہے گا جو بس صحیح بٹن دبانے پر چلتی ہو؟ شاید خدا کو اوبیڈینٹ انسان نہیں چاہیے، بلکہ رسپانسبل انسان چاہیے۔ یہاں سے ایک اور انکمفرٹیبل سیٹ سامنے آتا ہے۔ آسان یقین دراصل انسان کی کمزوری کو محفوظ بناتا ہے۔ جب سب کچھ واضح ہو تو انسان اپنے فیصلوں کی ذمہ داری خود پر نہیں لیتا۔ وہ کہتا ہے میں مجبور تھا، مگر ایمبیگوٹی انسان کو یہ عذر نہیں دیتی۔ جب راستہ دھندلا ہو تب ہر قدم واقعی تمہارا ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یقین کے راستے پر ایمبیگوٹی رکھی گئی ہے، تاکہ انسان اپنے انتخاب کا مالک رہے، اس کا غلام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیرکیگارڈ نے ایمان کو لیپ کہا، مگر لوگ اس لیپ کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف چھلانگ ہے، حالانکہ یہ چھلانگ عقل کے ختم ہونے پر نہیں، عقل کے ختم ہو جانے کے بعد بھی چلتے رہنے پر ہوتی ہے۔ اگر خدا سب کچھ صاف صاف دکھا دے تو ایمان کی چھلانگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین پہلے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جہاں زمین نظر آ رہی ہو وہاں چھلانگ نہیں ہوتی، وہاں بس قدم رکھا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر یقین آسان ہوتا تو سب یقین رکھتے، مگر اس یقین کی کوئی گہرائی نہ ہوتی۔ آسان یقین سوشل کرنسی بن جاتا، لوگ مانتے کیونکہ سب مان رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسے ادوار گزرے ہیں جہاں یقین اکثریت میں تھا مگر اخلاق نایاب تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کی تعداد اور یقین کی سچائی میں کوئی لازمی تعلق نہیں۔ آسان یقین فلٹر نہیں کرتا، مشکل یقین کرتا ہے۔ کلب راستہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون زیادہ شور مچا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون واقعی چل رہا ہے۔ اور شاید اسی لیے یقین کو آسان نہیں بنایا گیا، تاکہ وہ خود بخود چھانٹی کرے بغیر کسی جبر کے۔ جو انسان صرف سہولت چاہتا ہے وہ یہاں رک جاتا ہے، جو انسان سچ چاہتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، چاہے قدم لرزتے رہیں۔
یہاں ہم ایک اور غلط مفروضے سے ٹکراتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ مان لیں، مگر اگر یہ مقصد ہوتا تو طریقہ بہت سادہ تھا، ایک آسمانی اعلان، ایک مسلسل معجزہ، ایک ناقابل تردید ثبوت، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مقصد کچھ اور ہے، شاید یقین مقصد نہیں بلکہ پروسیس ہے۔ شاید خدا انسان سے ماننا نہیں بننا چاہتا ہے۔ انسان اس سوال پر ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ بننا محنت مانگتا ہے، ماننا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ ماننے کے لیے بس زبان ہلانی ہوتی ہے، بننے کے لیے اپنی عادات، اپنی انا، اپنی سہولت قربان کرنی پڑتی ہے۔ اگر یقین آسان ہوتا تو بننے کی ضرورت ختم ہو جاتی، اور شاید یہی وہ بات ہے جس سے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر یقین واقعی آسان ہوتا تو کیا انسان سوال پوچھتا، یا وہ بس وہی دہراتا جو اسے دیا گیا ہوتا؟ سوال انسانی ذہن کو زندہ رکھتے ہیں، اور آسان یقین سوال کو مار دیتا ہے۔ جو چیز سوال کو مار دے وہ ذہن کو بھی مار دیتی ہے۔ شاید اسی لیے یقین کو سوالوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تاکہ انسان سوچتا رہے، جیتا رہے۔ یہاں تک آ کر ایک اور لیئر کھلتی ہے۔ شاید خدا کا خاموش ہونا کسی کمی کی علامت نہیں، بلکہ انسان کو بالغ بنانے کا طریقہ ہے۔ بچے کو ہر فیصلہ ماں باپ کر کے دے دیں تو وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ بالغ ہونے کے لیے سپیس چاہیے، غلطی کی اجازت چاہیے، انسرٹنٹی چاہیے، اور یہی سپیس ہمیں خدا کے خاموش ہونے میں ملتی ہے۔ اگر خدا ہر لمحہ بولتا تو انسان سننا چھوڑ دیتا، مگر جب خدا خاموش ہوتا ہے تو انسان کو خود بولنا پڑتا ہے، خود سوچنا پڑتا ہے، خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان محض فالوور نہیں رہتا بلکہ شریک بن جاتا ہے۔ اب یہاں آ کر ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے قریب پہنچتے ہیں کہ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ خدا نے یقین کو مشکل کیوں بنایا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ یقین آسان ہونا چاہیے تھا۔ شاید یہ ازمپشن ہی غلط تھی، اور اگر ازمپشن غلط ہو تو سوال بھی غلط سمت میں چلتا ہے۔ مگر ابھی تصویر مکمل نہیں ہوئی، ابھی ہم نے صرف پہلا پردہ اٹھایا ہے۔ ابھی خاموشی، ذمہ داری، نفسیات، سائنس اور معنی کی وہ تہیں باقی ہیں جن کے بغیر یہ سوال اپنی اصل شکل اختیار ہی نہیں کرتا۔ ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ اگر یقین آسان نہیں تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت وہ خاموشی ہے جس میں انسان کو خود سے بات کرنی پڑتی ہے۔ انسان خاموشی سے ڈرتا ہے، اس لیے نہیں کہ خاموشی خالی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ خاموشی میں کوئی اور بول نہیں رہا ہوتا۔ جب آوازیں ختم ہوتی ہیں تو انسان کے اپنے سوال جاگنے لگتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ یا تو شور ڈھونڈ لیتے ہیں یا یقین کو کسی نعرے میں بدل دیتے ہیں تاکہ خاموشی دوبارہ نہ سننی پڑے۔ ہم خدا کی خاموشی کو ایبسنس سمجھ لیتے ہیں، مگر ایبسنس اور سائلنس میں فرق ہے۔ ایبسنس میں کوئی توقع نہیں ہوتی، سائلنس میں توقع ہوتی ہے۔ سائلنس اس وقت معنی رکھتی ہے جب کوئی مانتا ہو کہ سامنے کوئی ہے جو بول سکتا تھا مگر بولا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائلنس انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اگر واقعی کچھ بھی نہ ہو تو خاموشی اتنی بھاری نہ لگے۔ خاموشی تب وزن رکھتی ہے جب وہ کسی ممکنہ جواب کے قریب ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ اگر خدا بول سکتا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ مگر یہ سوال خود ایک اور سوال چھپا رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر خدا بول دے تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اگر ہر اخلاقی فیصلہ آسمان سے کنفرم ہو تو انسان کی ذمہ داری کہاں جائے گی؟ اگر ہر غلطی فوراً درست کر دی جائے تو سیکھنے کا عمل کہاں جائے گا؟ یہاں نفسیات ہمیں ایک سخت سچ بتاتی ہے۔ انسان سرٹنٹی چاہتا ہے کیونکہ سرٹنٹی اینگزائٹی کو کم کرتی ہے۔ ایمبیگوٹی ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سادہ جوابات کی طرف بھاگتے ہیں، مگر وہی نفسیات یہ بھی بتاتی ہے کہ سرٹنٹی انسان کی انٹلیکچول گروتھ کو روک دیتی ہے۔ جو ذہن ہر جواب پہلے سے جانتا ہو وہ سوال پوچھنا چھوڑ دیتا ہے، اور جو سوال پوچھنا چھوڑ دے وہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے، چاہے وہ زندہ کیوں نہ ہو۔ اگر خدا ہر بات واضح کر دے تو انسان کو سوچنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور شاید یہی وہ قیمت ہے جو خدا ادا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ سوچنے والا انسان خطرناک ہوتا ہے،
مگر بے سوچے ماننے والا انسان اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے یقین کے نام پر وہ سب کیا جس پر بعد میں شرمندگی کے لیے بھی الفاظ کم پڑ گئے۔ یہاں ایک اور لیئر کھلتی ہے۔ اگر یقین آسان ہوتا تو انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی خدا کو ٹھہرا دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہی کیا جو بتایا گیا تھا۔ مگر جب یقین مشکل ہوتا ہے، جب راستہ واضح نہیں ہوتا، تو ہر فیصلہ واقعی تمہارا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان بچنا چاہتا ہے، کیونکہ ذمہ داری وزنی ہوتی ہے۔ ایمبیگوٹی انسان کو آزاد نہیں چھوڑتی، وہ اسے اکاؤنٹیبل بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی خاموشی دراصل انسان کو سینٹر میں لے آتی ہے۔ جب کوئی آواز آسمان سے نہیں آ رہی ہوتی تو انسان کو خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اخلاق واقعی اخلاق بنتا ہے، کیونکہ اب وہ کسی حکم کی تعمیل نہیں بلکہ ایک اندرونی کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہاں کانٹ کی بات دوبارہ یاد آتی ہے۔ اخلاق وہ نہیں جو فائدے کے لیے کیا جائے، اخلاق وہ ہے جو ڈیوٹی کے تحت کیا جائے، چاہے فائدہ نہ ہو۔ مگر ڈیوٹی تبھی میننگ فل ہوتی ہے جب آلٹرنیٹیو موجود ہو۔ اگر آلٹرنیٹیو ہی ختم ہو جائے تو ڈیوٹی میکینیکل ہو جاتی ہے۔ خدا کی خاموشی آلٹرنیٹیو کو زندہ رکھتی ہے، اور آلٹرنیٹیو ہی اخلاق کو قیمتی بناتا ہے۔ اب ذرا سائنس کی طرف چلتے ہیں، مگر اس نیت سے نہیں کہ وہاں سے خدا ثابت کیا جائے، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ سائنس کہاں خاموش ہو جاتی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات ایک آغاز رکھتی ہے۔ ایک وقت تھا جب وقت ہی نہیں تھا۔ بگ بینگ ہمیں وہاں تک لے جاتا ہے، مگر اس سے آگے نہیں۔ قوانین فطرت خود کہاں سے آئے؟ یہ سوال سائنس کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سائنس قوانین کو استعمال کرتی ہے، مگر ان کے وجود کی وجہ نہیں بتاتی۔ یہاں انٹروپی کا تصور آتا ہے۔ کائنات بے ترتیبی کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر انسان 300 ملیے ہی ہے۔ ترتیب پیدا مجبور ہے، انسان معنی بناتا ہے، کہانیرا بناتا ہے، اقلاب بناتا ہے، اخلاق بناتا ہے۔ یہ سب انٹروپی کے خلاف چھوٹی چھوٹی بغاوتیں ہیں۔ اگر کائنات واقعی بے مقصد ہے تو انسان کو اس بغاوت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اور اگر یہ بغاوت محض ایلیوژن ہے تو یہ ایلیوژن اتنا ضدی کیوں ہے؟ یہاں آبزرور کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے، مگر شعور کے مباحث میں الجھے بغیر۔ کائنات اس طرح سٹرکچرڈ ہے کہ اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ قوانین انٹیلیجبل ہے، انسان ان قوانین کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ فیکٹ خود ایک سوال ہے۔ اگر سب کچھ محض اتفاق ہے تو یہ اتفاق قابل فہم کیوں ہے؟ اور اگر یہ قابل فہم ہے تو یہ فہم کس کے لیے ہے؟ یہاں انسان دوبارہ خاموشی سے ٹکراتا ہے۔ کوئی آواز نہیں کہتی کہ کیوں، مگر سوال پھر بھی زندہ ہے۔ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ خدا کا خاموش ہونا کوئی اوورسائٹ نہیں، بلکہ اسٹرکچر کا حصہ ہے۔ ایک ایسا اسٹرکچر جہاں انسان کو مجبور نہیں کیا جاتا بلکہ انوائٹڈ کیا جاتا ہے۔ اور اب نفسیات دوبارہ درمیان میں آتی ہے۔ گلٹ کا تصور لیجئے۔ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اگر کوئی سزا نہ ہو، پھر بھی کچھ کام انسان کو غلط لگتے ہیں۔ یہ احساس کہاں سے آتا ہے؟ یہ سماج سے آگے کیوں جاتا ہے؟ اگر خدا ہر لمحہ سامنے ہوتا تو گلٹ ایک ایکسٹرنل پریشر ہوتا، مگر جب خدا خاموش ہوتا ہے تو گلٹ اندر سے آتا ہے، اور اندر سے آنے والی چیزیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ خدا کی خاموشی نے اخلاق کو انسان کے اندر منتقل کر دیا ہے۔ اب اخلاق باہر سے امپوز نہیں، اندر سے اونڈ ہے، اور اونرشپ ہمیشہ آزادی مانگتی ہے، سرٹنٹی نہیں۔ یہاں ایک اور سخت سچ سامنے آتا ہے۔ اگر خدا آسانی سے مان لیا جائے تو انسان خود کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، بس کافی ہے۔ مگر مشکل یقین انسان سے کچھ مانگتا ہے۔ وہ مانگتا ہے کہ تم بہتر بنو، زیادہ ایماندار بنو، زیادہ نرم بنو، اور یہی وہ قیمت ہے جس سے زیادہ تر لوگ بچنا چاہتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ خدا کی خاموشی انسان کے خلاف نہیں، بلکہ انسان کے حق میں ہے۔ یہ خاموشی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ خود ذمہ داری اٹھائے،
خود اخلاقی فیصلے کرے، خود معنی تلاش کرے۔ اگر سب کچھ آسان ہوتا تو یہ سب غیر ضروری ہو جاتا۔ مگر ابھی ایک آخری سب سے بھاری سوال باقی ہے۔ اگر خدا یقین کو آسان نہیں بناتا، اگر وہ خاموش رہتا ہے، اگر وہ ایمبیگویٹی چھوڑتا ہے، تو وہ آخر چاہتا کیا ہے؟ کیا یہ سب صرف ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد ہے؟ اس سوال کا جواب ابھی سامنے نہیں آیا، ابھی نہیں۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سوال بدل چکا ہے، مگر شاید ہمیں ابھی اس تبدیلی کا پورا احساس نہیں ہوا۔ ابتدا میں سوال یہ تھا کہ اگر خدا چاہتا کہ لوگ اس پر یقین کریں تو اس نے یقین کو آسان کیوں نہیں بنایا؟ مگر اس سفر کے دوران ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آسانی اور قدر کا رشتہ کبھی سیدھا نہیں رہا، کہ سرٹنٹی اخلاق کو کھوکھلا کر دیتی ہے، کہ خاموشی انسان کو ذمہ دار بناتی ہے، کہ ایمبیگوٹی انسان کو بالغ کرتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ خدا نے یقین کو مشکل کیوں بنایا، اب سوال یہ ہے کہ ہم نے یقین کو آسان سمجھنے کی توقع کیوں رکھی۔ یہاں انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ خدا سے وہ سوال پوچھ رہا تھا جو دراصل اسے خود سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کیونکہ جس لمحے ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو سب کچھ واضح ہوتا، اسی لمحے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وضاحت کا مطلب سکون ہے اور سکون کا مطلب مقصد۔ مگر زندگی ہمیں بار بار یہ سکھاتی ہے کہ سکون اور مقصد اکثر ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ جو چیز ہمیں مکمل سکون دے دے وہ ہمیں بدلنے سے روک دیتی ہے، اور جو چیز ہمیں بدلتی ہے وہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ انسان اس مقام پر رک کر سوچتا ہے کہ آخر وہ خدا سے کیا چاہ رہا تھا؟ کیا وہ سچ چاہ رہا تھا، یا وہ صرف ایسا سچ چاہ رہا تھا جو اس کی ذمہ داری کم کر دے؟ کیونکہ اگر خدا ہر بات واضح کر دے تو انسان یہ کہنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ میں نے وہی کیا جو بتایا گیا تھا۔ مگر جب خدا خاموش رہتا ہے تو انسان کو کہنا پڑتا ہے کہ میں نے وہی کیا جو میں نے چنا۔ اور یہی فرق ہے فالوور اور انسان میں۔ یہاں آ کر ایک اور تہ کھلتی ہے، شاید سب سے بھاری تہ۔ انسان نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ یقین کا مقصد مان لینا ہے، مان لینا کہ خدا ہے، مان لینا کہ وہ صحیح ہے، مان لینا کہ اس کی بات درست ہے۔ مگر شاید یہ پوری تصویر نہیں۔ شاید یقین کا مقصد ماننا نہیں بلکہ بننا ہے، کیونکہ مان لینا ایک لمحے کا کام ہے، بننا پوری زندگی کا۔ اگر خدا چاہتا کہ لوگ بس مان لیں تو اس نے انسان کو سوچنے والا کیوں بنایا؟ اس نے عقل کیوں دی؟ اس نے شب کیوں دیا؟ اس نے سوال کرنے کی صلاحیت کیوں دی؟ یہ سب فضول لگتا ہے اگر مقصد صرف اطاعت ہو، مگر یہ سب بہت معنی خیز ہو جاتا ہے اگر مقصد تبدیلی ہو، کیونکہ تبدیلی بغیر فرکشن کے ممکن نہیں، اور فرکشن بغیر ایمبیگویٹی کے پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یقین کا اصل امتحان یہ نہیں کہ تم کیا کہتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم خاموشی میں کیسے جیتے ہو۔ جب کوئی جواب نہیں آ رہا، جب کوئی معجزہ سامنے نہیں، جب کوئی آواز آسمان سے نہیں گونج رہی، تب تم کیا کرتے ہو؟ کیا تم اب بھی ایماندار رہتے ہو؟ کیا تم اب بھی نرم رہتے ہو؟ کیا تم اب بھی صحیح کا انتخاب کرتے ہو جب کوئی دیکھ نہیں رہا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں یقین اور اخلاق ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں یقین ایک سٹیٹمنٹ نہیں رہتا، ایک پوسچر بن جاتا ہے، تمہارا جھکاؤ، تمہارا رویہ، تمہارا انتخاب۔ اور شاید اسی لیے یقین کو آسان نہیں بنایا گیا، کیونکہ آسان یقین پوسچر نہیں بدلتا، وہ صرف زبان بدلتا ہے۔ یہاں خدا کی خاموشی اب ایبسنس نہیں لگتی بلکہ انویٹیشن لگتی ہے، ایک دعوت کہ انسان خود اپنی انسانیت کا وزن اٹھائے، ایک دعوت کہ وہ ہر مشکل فیصلے میں آسمان کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنے اندر اس آواز کو تلاش کرے جو صحیح اور غلط کا فرق جانتی ہے، چاہے وہ فرق اس کے فائدے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب وہ لمحہ آتا ہے جو اس سارے سفر کا خاموش ریویل ہے۔ شاید خدا نے یقین کو اس لیے آسان نہیں بنایا کہ وہ انسان سے یقین نہیں چاہتا تھا، شاید وہ انسان سے انسانیت چاہتا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ اگر خدا خاموش بھی ہو تب بھی وہ ظلم نہ کرے، کہ اگر کوئی حکم نہ آئے تب بھی وہ انصاف کرے، کہ اگر کوئی وعدہ سامنے نہ ہو تب بھی وہ سچ بولے۔ یہ بات چونکا دیتی ہے کیونکہ یہ خدا کو سینٹر سے ہٹا کر انسان کو سینٹر میں لے آتی ہے۔ مگر شاید یہی پوائنٹ ہے،
شاید خدا کا مقصد یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ انسان ہر قدم پر اوپر دیکھے، بلکہ یہ تھا کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ نیچے دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے ایکشنز کو دیکھے اور خود کو اکاؤنٹیبل سمجھے۔ اگر یقین آسان ہوتا تو انسان ہر غلطی خدا کے کھاتے میں ڈال دیتا۔ وہ کہتا کہ میں نے وہی کیا جو مجھے بتایا گیا تھا۔ مگر جب یقین مشکل ہوتا ہے، جب راستہ واضح نہیں ہوتا، تو ہر غلطی، ہر دراڑ، ہر ظلم کا وزن انسان پر آتا ہے، اور یہی وزن انسان کو سنجیدہ بناتا ہے۔ یہاں آ کر انسان کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ شاید خدا کا خاموش ہونا انسان کے خلاف نہیں، بلکہ انسان پر اعتماد کی علامت ہے۔ جیسے کوئی استاد امتحان کے دوران خاموش رہتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ موجود نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طالب علم خود کیا کرتا ہے۔ اور امتحان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ طالب علم جوابات رٹے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھا ہوا استعمال کرے۔ مگر یہ انالوجی بھی پوری نہیں، کیونکہ یہاں کوئی گریڈنگ شیٹ نہیں، کوئی رزلٹ ڈے نہیں۔ یہاں ہر دن امتحان ہے، اور ہر فیصلہ ایک سوال۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے انسان قبول نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ اسے کسی گارنٹی کے بغیر جینے پر مجبور کرتی ہے۔ اور شاید یہی وہ آخری نقطہ ہے جہاں یہ سارا سوال آ کر ٹھہرتا ہے۔ خدا نے یقین کو آسان اس لیے نہیں بنایا کہ یقین خود مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ ایمبیگوٹی میں بھی اخلاقی رہے، خاموشی میں بھی ذمہ دار رہے، اور انسرٹنٹی میں بھی انسان رہے۔ یہ کوئی کمفرٹنگ نتیجہ نہیں، یہ کوئی ری ایشورنس نہیں۔ یہ انسان کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں کہتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بس اتنا کہتا ہے کہ اب تم جانتے ہو کہ سوال غلط جگہ نہیں تھا، مگر شاید سوال کی ڈائریکشن بدل لی تھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ خدا نے یقین کو آسان نہیں بنایا، اور وہ گونج خاموشی میں دیر تک سنائی دیتی ہے۔